بھائی ذرا جگہ خالی پور کر دینا، اس سنوکر میں جگہ آپ چھوڑ دیں تاکہ جو باہر آنے والا ہے وہ آسانی سے وہاں بیٹھ جائے۔ یہ جگہ خالی پڑی ہے، یہ جہاں لگا ہوا ہے کیمرہ اس کے پیچھے بھی جگہ خالی ہے، یہ جگہ بھی کافی ساری خالی ہے۔ یہ آپ بھائی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے نا، پیچھے والے پیچھے بیٹھ جائیں، ادھر آگے آ جائیں۔ جب پیچھے سے بندہ گردنیں پھلان کے آئے گا تو پھر بڑی مشکل ہوگی، آپ خود ہی آگے آگے ہو جائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب السماوات والارض، خالق کائنات مالک کائنات کے لیے، جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، جو بیمار کو تندرستی دینے والا ہے، جو بھوکے کو کھلانے والا ہے، پیاسے کو پلانے والا ہے، جو تنگ دست کی تنگ دستی دور کرنے والا، لاکھوں کروڑوں انگن بے شمار درود السلام والی بطحا شمس الضحا امین اسرا حبیب خدا عبد خالق الارض والسماء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس محفل کا انعقاد اور اس پروگرام کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عنوان کے ساتھ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جس کی آج ہر دور کے اندر اور خصوصاً آج
اس امت کو اشہد ضرورت ہے۔ آج دعوے بہت ہے، ہر گلی کوچے بازار بستی شہر ملک ہر جگہ پر، بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی ابتدا سے لے کر آج تک جتنے فرق باطلہ پیدا ہوئے ان کا دعویٰ بھی یہی ہے، قرآن و سنت کا دعویٰ ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، سیرت النبی کے اشتہار لگے ہوتے ہیں، کہیں مقصد آمد مصطفیٰ کا بورڈ ہوتا ہے، کہیں آقا کی آمد مرحبا مرحبا کا۔ یہ جو کوئی بھی یہ سب کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے میں سوء ظن نہیں کرتا، اچھی بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی وجہ سے وہ یہ پروگرام، یہ جلسے، یہ ریلیاں، یہ جلوس، گھروں کو کمکموں سے سجانا، گلیوں کو سجانا، گدھوں کو سجانا، یہ آپ کی محبت میں۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ذرہ برابر بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ اغیار کو چھوڑیے، اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ آج اس مسجد کی چھت تلے کتنے آدمی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ بات سچی کروں گا، دل کو لگتی ہے، دل لگی بات کروں گا۔ ہم سب محبت کرتے ہیں، محبت کی کیا دلیل ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ جب ان کا کہنا مانیں گے، جب کہ ان کے فرمودات پر عمل کریں گے، جب نبی کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو اپنائیں گے، ہمارے لیل و نہار شب و روز آپ کے احکامات، آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہوں گے، ہمارے چہرے، ہمارا لباس ایک سنت کو لے لیتے ہیں، نبی کی صرف ایک سنت کو لے لیتے ہیں، اور وہ سنت ہے داڑھی، ہے عمل ہمارا۔ اس مسجد کی چھت تلے بیٹھے کتنے لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ ہے، اور کتنے جھوٹے ہیں ہم۔ اور بڑی عجیب بات ہے، اب یہ بات اپنے لیے کرنے لگا ہوں، دعوت دیتے ہیں ہم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں جو کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس پر پوری گرپ نہیں ہوتی، جن واقعات کا تذکرہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا۔ ویڈیو والے بھائی کو بولیں اس لوگوں کی بنانے کی چھوڑ دیں، یہاں پہ لگائیں، لوگوں کو دکھانا ہے بس، صرف ان کی نہ بنائیں، مناسب نہیں ہے۔ ویڈیو بنانا ویسے بھی جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، مجبوری ہے کہ LCD لگی ہے اور ان کو دکھانا ہے، یہ لائیو ہے اور باقی کوئی نہیں ہے، لوگوں کی بنانے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو دیکھ کے انہوں نے کیا کرنا ہے اوپر والوں نے؟ حقیقی بات یہ ہے ہم، آپ یہ سوچئے، غور کیجئے کہ ایک خطیب، ایک امام، ایک مقرر، ایک عالم، ایک واعظ لوگوں کو اللہ کا دین سمجھا رہا ہو،
اللہ کا دین بتلا رہا ہو اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ ہاں ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود کو بھولے بیٹھے ہو۔ آج وعظ میں اثر کیوں نہیں؟ آج گفتگو میں وہ تڑپ کیوں نہیں کہ ہمارے پاس ایک رٹی رٹائی بات ہے، ہم نے جو کچھ رٹا کیا ہوا ہے وہ جانا ہے، سنانا ہے اور آگے جانا ہے، ہماری اگلی منزل ہے۔ آج ہم میں یہ خامی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ کیوں وہ بات کرتے ہو اے ایمان والو؟ کبر مقتا لم تقولون ما لا تفعلون، خود نہیں کرتے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہو۔ کبر مقتا، اللہ کی سب سے بڑی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ اور سننے والوں کا عالم کیا ہے؟ اس کو بھی قرآن سے سنیے۔ میرے بزرگ فرما رہے تھے کہ یہ محفل عمل کے لیے جڑی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ گفتگو یہ فاضی نہیں ہے، یہ فضول نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، لایانی نہیں ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے۔ ہر دو صورتوں میں، کلام اللہ کی صورت میں بھی اللہ ہی کی گفتگو ہے، اور رسول اللہ کی حدیث کی صورت میں بھی اللہ ہی کی گفتگو ہے۔ یہ تو ہے خطیب کے لیے، یہ بات تو ہے واعظ کے لیے، واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو دین بتلاتا ہے، دین سمجھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ۔ یہ تو بڑی ناراضگی والی بات ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے بڑے غضب والی بات ہے۔ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جب انسان لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ کام بتلاتا ہے، یہ خود نہیں کرتا، لوگوں کو دین سکھلا رہا ہے، خود دین نہیں سیکھ رہا۔ اس کے بچے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں کو دین جا جا کر سکھلا رہا ہے، گلی گلی، کوچے کوچے، کریا کریا، بستی بستی، ملکو ملکو، اللہ کے دین کا ڈنکا بجا رہا ہے، اللہ کے دین کا علم اٹھائے ہوئے ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، گھر فارغ بیٹھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی اہل کو آگ سے بچا لو۔ یہ تو خطیب کا عالم ہے، یہ تو خطیب کی حالت کو بیان کیا۔ اب سننے والوں کی حالت کیا ہے؟ جو سنتے ہیں اور سنی بات اٹھے، دین مسجد تک، دعوت دین مسجد تک، جتنی گفتگوئی ہیں وہ مسجد تک، سارے کا سارا دین مسجد میں، دکان پہ بیٹھا ہے، ٹھگ ہے، فراڈی ہے، پرواہ نہیں، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے مال کو بیچ رہا ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، خدا ہے۔ سننے کا تو فائدہ نہیں، اور یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا، اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے حیات طیبہ دینے کے لیے، پاکیزہ زندگی دینے کے لیے، تو کیا کرو؟ جواب دو۔ جب بلائے تو دوڑتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے پاس آؤ، جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سنو، کانوں سے ٹکرائیں تو وہ دل کی راہ لے اور عمل جوارح بن جائے، اور جوارح پر اس کا اثر چھوڑے۔ یہ نہیں بات سنی اور جوارح پہ اس کا اثر ہی نہیں ہوا، لگتا ہے دل تک پہنچی ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے، میں آپ کو ایک طائرانہ سا ایک قوم کا تذکرہ کرتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، فرمایا کہ یہ جو یہودی تھے،
اللہ نے بہت نوازا ان کو، اللہ نے ان کی ہر خواہش کو پورا کیا، اللہ نے ان کی ہر بات کو مانا، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، اللہ نے وہ بھی پورا کر دیا۔ دیکھ نہ سکے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ لے آؤ ان کو، نہیں مانتے، اس بغیر نہیں رہتے، لے۔ کیا ہوا وہ علماء آپ کو بیان کر چکے ہیں، قرآن میں موجود ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ نے ان کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ سے عہد کرتے توڑتے، عہد کرتے توڑتے، اللہ سے عہد کرتے، وعدے کرتے توڑتے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، فرمایا لعناہم، ہم نے ان پر اپنی لعنتیں برسائیں، ہم نے ان پر اپنی لعنتیں برسائیں، اور فرمایا جس سب سے بڑی لعنت کا اللہ نے تذکرہ کیا وہ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو ہی سخت کر دیا، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ انبیاء کی باتوں کو سنتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ بس سنتے ہی تھے، جو وہ ہیلے بہانے کرتے تھے آپ علماء سے سن چکے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وہ اللہ کے عہدوں کو، انبیاء کی باتوں کو جو اللہ کی تھی ان کو توڑ دیتے تھے، بدعہدیاں کرتے تھے، بدماشیاں بدکماشیاں کرتے تھے۔ آج ہم اپنے ملک کی حالت کو دیکھتے، بے امنی ہے، بے سکونی ہے، انارکی ہے، فساد ہے، ہر حوالے سے کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کب کون کس وقت اٹھا لیا جائے کوئی پتہ نہیں، کب کسی کو کوئی اندھی گولی آگے مار دے کوئی پتہ نہیں۔ یہ انارکی، یہ فساد، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، جو وعدہ پاکستان بناتے ہوئے تم نے کیا تھا وہ توڑ دیا، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے تم پر لعنتیں برسا دی، ہم نے تم کو بے امن کر دیا، ہم نے تم کو بے آبرو کر دیا، مسکنت اور ذلت ضربت میں ہم نے تم پر مار دی، تم وہ بدنصیب قوم بن گئے ہو جن کے ہاتھ ہر وقت کفر کے سامنے ایسے ہیں، تم بھکاری میں نے تمہیں بنا دیا، وجہ کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ کے عہد کو توڑا، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور سزا یہ دی کہ اب دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اب دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اب جو مرضی کرتے رہو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کوئی مختلف سزا، اس سے بھی بھیانک سزا چنی ہے۔ سنو مسلمانوں، ان کے جرائم کی بنیاد پر ان کو سزا کیا دی؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا، اور فرمایا تمہارے لیے کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِّ وَقَلْبِهِ، اس سے بھی زیادہ بھیانک قرآن پڑھا جائے گا، نبی کے فرمان پڑھے جائیں گے، یہ جلسے منعقد ہوں گے، خطباء خطابتیں کریں گے، واعظین واعظ کریں گے، ناصح نصیحتیں کریں گے، قرآن پڑھا جائے گا، نبی کا فرمان پڑھا جائے گا، فرمایا اللہ اس فرمان پڑھے جانے اور تمہارے دلوں کے درمیان خود حائل ہو جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِّ وَقَلْبِهِ، میرے دوستو اور بزرگوں، یہ ایک تمہیدی بات تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ جب تلک بیان کرنے والوں کو اپنے بیان کا احساس نہ ہو اور سننے والوں کو اس کی گفتگو سننے کا احساس نہ ہو، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بات لوگوں پر تب اثر کرے گی جب میں خود اس کا عامل ہوں۔ اور آپ اگر اللہ کا قرآن سن کر، نبی کے فرامین سن کر فرق نہیں پڑتا، اثر نہیں ہوتا، تو پھر سمجھ لیں کہ حکم شاید وہ لگ چکا ہے، میں نہیں کہتا، لیکن دلوں کو ٹٹولنا پڑے گا،
پھر خلوتوں میں جا کر سوچنا پڑے گا کہ کہیں اللہ اس حق اور ہمارے درمیان خود تو نہیں حائل ہو گیا، اب حق بات کو ہمارے دلوں تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا اور ہمارے دل پھٹتے ہی نہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات بتلائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء کے لوگوں کے بارے میں۔ یہ جو بنی اسرائیلی تھے، عیسائی تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا یہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ اپنے ولیوں کو، جس چیز کا تذکرہ ہو رہا تھا، شیخ ولایت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اپنے ولیوں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیتے تھے، رب سمجھتے تھے۔ یہ اللہ نے بات کہی۔ اب کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ اگر عالم کی بات کس طرح ماننے سے کوئی شخص اس کو رب بناتا ہے، اس کی تفسیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا عدی کھڑے ہوئے، یہ نہیں کہا کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا۔ کچھ لوگ تو ہمارے اندر ایسے ہیں نا، کہتے ہیں ہم اس قرآن کی آیت کو نہیں مانتے، یہ ہمارے مذہب، ہماری فقہ کے خلاف ہے۔ اس حدیث کو نہیں مانتے کہ ہمارے امام نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ جو بات ہمارے امام نے سمجھی ہے، جیسی حدیث اس نے سمجھی ہے وہ مانیں گے، اگر انہوں نے نہیں سمجھی تو ہمیں اس حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، انہوں نے آیت پہ انکار نہیں کیا، آیت پہ اعتراض نہیں کیا، مسئلہ پوچھا کہ آقا ایسا تو نہیں تھا، کیونکہ وہ وہیں سے اہل کتاب سے آئے تھے۔ اب یہ قرآن کی آیت نازل ہوگی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہ جو عیسائی تھے، بنی اسرائیلی تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے علماء کو، درویشوں کو، ولیوں کو، پیروں کو اللہ کے علاوہ رب مانتے تھے، رب سمجھتے تھے، انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ تو کہا آقا ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، آیت نہیں سمجھ آئی، اس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہے، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں کہا۔ ہم تو کہتے ہیں نا، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داتا۔ عیسائیوں نے کبھی نہیں کہا، یہودیوں نے کبھی نہیں کہا تھا۔ فرمایا ہم ان کو رب تو نہیں کہتے، کبھی ان کو رب نہیں مانے۔ تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ سمجھایا، قرآن کی اس آیت کو سمجھایا کہ عدی کیا ایسا تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کرتے تم اس کو حلال جانتے، جس کو وہ حرام کرتے تم اس کو حرام گردانتے، اور ان سے کبھی تم نے دلیل نہیں مانگی تھی؟ فرمایا آقا ایسا تو ہے، جس کو وہ حلال کرتے ہم حلال کہتے، جس کے بارے میں ہمارے علماء و درویش پیر یہ ولی جس کو وہ حرام کہہ دیتے ہم اس کو حرام سمجھتے تھے، کبھی ہم نے ان سے دلیل نہیں مانگی کہ یہ کہاں سے لائے ہو۔ کہا یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مان لینا، رب بنا لینا، یہ ہے اللہ کے علاوہ۔ اب یہاں کہنے والا کہہ سکتا ہے، جس طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، جو سب سے زیادہ بڑا اعتراض بھی ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیونکہ ہم دعوت لے کے جاتے ہیں، اہل الحدیث کی یہ دعوت ہے کہ مولوی اگر دین بتلائے اپنی مرضی اور اپنے مزاج سے، کوئی عالم، کوئی مجتہد دین بتلائے اپنی مرضی اور اپنے مزاج سے، اور اس سے دلیل نہ مانگی جائے اور اس پر من وعن عمل کیا جائے تو اس کو رب ماننا ہے۔ سوال کرنے والا سوال کر دیتا ہے کہ جناب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، کیا انبیاء من دون اللہ ہیں کہ نہیں؟ آپ سے سوال ہے، کافی اہل الحدیث بیٹھے ہیں،
کیا انبیاء من دون اللہ ہیں کہ نہیں؟ اب قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. آپ رسول اللہ کی بات مانتے ہو، کبھی دلیل مانگی؟ رسول اللہ سے کبھی دلیل مانگی؟ کیا کہا آپ یہ دلیل کہاں سے لائے ہیں؟ کبھی صحابہ نے پوچھا؟ امام کائنات کی زبان سے بات نکلی، صحابہ نے اس پر فوراً عمل کر دیا، نہیں پوچھا کہاں سے لائے. بس یہی میرا بنیادی نقطہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. انبیاء من دون اللہ ہیں، یہ تو بات سمجھ آ گئی. اب جو بھی من دون اللہ سے مدد مانگے شرک کرتا ہے. جو من دون اللہ کی عبادت کرے، عبادت اللہ کی ہے. انبیاء من دون اللہ میں موجود ہے، انبیاء کی عبادت نہیں ہو سکتی. اب انبیاء کی عبادت نہیں ہو سکتی اور جو سوال کرے اور دلیل نہ مانگے، کیا وہ اس من دون اللہ کے حکم میں آ جائے گا؟ کیا وہ نبی کو اپنا رب بنا بیٹھے گا؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس کو جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. توحید کی بات ہے میرے بھائی. یہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، آج جس ٹاپک میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ توحید ہے، خالص توحید. اگر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے دنیا کا کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے ہمیں، دنیا کا کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ إِنْ هُوَ إِلَّا. میرے نبی کے ہونٹوں کی جنبش، زبان کی حرکت میں اللہ کی وحی کے بغیر ہو. نبی بولتا ہے تو کیسے؟ قرآن کلام کس کا ہے؟ وحی کلام. اور رسول اللہ حدیث رسول وحی اللہ کی ہے، کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے دونوں وحی. قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے. قرآن بھی، فرق کیا ہے؟ وہ وحی اور کلام اللہ ہے، یہ وحی اور کلام رسول اللہ ہے دونوں وحی. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ایک اور مقام کی طرف لے کے جاتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ. کہ یہ میرا آخر زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کوئی ایسی بات میں اللہ کی طرف منسوب کرتے، کوئی ایسی بات میں اللہ کی طرف منسوب کرتے اور وہ میں اللہ نے نہ کہی ہوتی، اپنے مزاج سے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کوئی بات بھی کہہ دیتے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اور ہم نے اس کو شریعت نہ بنایا ہوتا، ہم نے اس کو آپ کے سینے پہ نازل نہ کیا ہوتا، اس کو آپ نے شریعت بنا دیا ہوتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ہم آپ کو انشاءاللہ ہاتھ کی طرف بھی آئیں گے، اللہ کی صفت کی طرف بھی آئیں گے. لوگ کہتے ہیں ہاتھ نہیں مانتے، تحویلیں کرتے ہیں اللہ کی صفات کے اندر، تحویلیں کرتے ہیں، تعویل کر دو. کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے کلام کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بہت کچھ ماننا پڑے گا، آئے گی بات انشاءاللہ آگے. بنیادی بات کو سمجھیے. فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اپنے پیغمبر کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اپنے پیغمبر کی رگ جان کو کاٹ دیتے. کس جرم کی پاداش میں، کس غلطی کی بنیاد پر؟
کہ ہماری طرف بات منسوب کی اور ہم نے نہ کہی. فما منکم من احد عنہ حاجزین. سب ہوتے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی آپ کے سامنے ہوتا. کتنے جانثار ہو، کتنے نبی کے وفادار، آپ دیکھتے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا. سوچئے، غور کیجئے، ہے کائنات میں کوئی شخص اب کسی کی کوئی مجال اور جرت کہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے مزاج سے اللہ کے حلال کو حرام کرتا پھرے اور اللہ کے حرام کو حلال کرتا پھرے؟ جس کو چاہے یہ دین ہے، جس کو چاہے یہ دین نہیں ہے، یہ کہتا پھرے. نبی کے اختیارات اللہ واضح کر رہا ہے، بتلا رہا ہے یہ میرا نبی کون ہے. نبی کی بات ماننی ہے بغیر دلیل کے ماننی ہے، اور رب ماننا نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اپنی مرضی سے تو بات کر ہی نہیں سکتے. نبی کی اپنی بات تو ہے ہی نہیں. نبی کی بات ہوتی تو پھر بات آگے چلتی. نبی کی تو بات ہی کوئی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی جو بات زبان سے کرتا ہے، اس کے ہونٹوں کی جنبش، زبان کی حرکت اللہ کے وحی کے بغیر ہوتی ہی نہیں. وہ دین اپنی مرضی سے بنا سکتا ہی نہیں. اللہ نے پابند کر دیا، ایک دائرہ کھینچ دیا، ایک خول بنا دیا، کہا میرا پیغمبر اس سے باہر آپ نکل ہی نہیں سکتے. اب کوئی شخص اپنے مزاج سے یہ کہے رفع الیدین کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے. دین بنا دیا نا اس نے. سینے پہ ہاتھ باندھ لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ باندھو تب بھی ٹھیک ہے. پاؤں سے پاؤں نماز میں جوڑ لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملاؤ تب بھی ٹھیک ہے. عجیب بات ہے. اپنی مرضی سے، اپنے مزاج سے، اپنے خیال سے، یہ اختیار اس کو کس نے دیا؟ کہتے ہیں جی رفع الیدین اللہ کے نبی نے کی بھی اور نہیں بھی کی. ٹھیک ہو گیا، کی تو میرے بھائی نہ کرنا سنت تو نہیں ہوتا، کرنا سنت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کی. کان یرفع یدیہ، صرف ایک حدیث کافی. لوگ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، وائل بن حجر کی روایات بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات نے آخری سال میں مسلمان ہونے والے صحابی 2 ہیں، اور انہوں نے بیان کی بڑی دلائل پہ، بڑی دلائل ہے. 100 کے قریب رفع الیدین پہ احادیث موجود ہے، لیکن یہ ایک حدیث کافی ہے. ایک حدیث. شرط ایمان ہے. شرط کیا ہے؟ ایمان ہے. امام کائنات نے کیا، میں کروں گا. کان یرفع یدیہ، علمی بات ہے، یہ ہمیشگی کے معنی دے رہا ہے. امام سیدنا عبداللہ کہتے ہیں امام کائنات نے کیا، پھر امام کائنات کی جو آخری نماز تھی وہ بھی رفع الیدین ہی کے ساتھ تھی. کان یرفع یدیہ، جب سے شروع کیا، استمرار کے معنی، جب سے شروع، ہمیشگی کے معنی، جب سے شروع کیا آخری نماز تک جو زندگی میں آپ نے پڑھی اس میں رفع الیدین تھا. کہتے نہیں میرے مذہب میں نہیں ہے، میری فقہ میں نہیں ہے. اب دیکھیے فقہ کی یہاں دھجیاں اڑ رہی ہیں. کیوں؟ کہ جب امام کائنات کو اللہ نے پابند کر دیا، جب اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ کو ایک منہج دے دیا، ایک دستور دے دیا، ایک ضابطہ حیات دے دیا، کچھ اصول وضع کر دیے کہ میرا پیغمبر ان سے باہر نہیں جانا. ہم نے جو کچھ نازل کیا لتبین للناس، وہی لوگوں کو بیان کرنا ہے. دیکھتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند سوالات ہوئی. اصحاب کہف کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ اصحاب کہف کی تعداد کتنی؟ آپ نے فرمایا کل بتلا دوں گا، کل بتلا دوں گا. بات ختم. 15 دن اللہ کی وحی نازل نہیں ہوئی، پھر کل نہیں آئی. کل بھی گزری، پرسوں بھی گزری، تیسرا دن بھی، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں دن گزرتے گئے. آپ نے کہا کیا تھا؟ کل بتلاؤں گا. کبھی سوچا ہم قرآن کو پڑھیں تو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا. یہ قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن میں تدبر تفکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں؟ ہم قرآن پڑھیں تو سمجھ آئے. ہمیں تو پڑھنے ہی نہیں دیا جاتا. کہتے ہیں طوطوں کی طرح قرآن کو پڑھو. طوطے قرآن پڑھتے ہیں، جیسا طوطا پڑھتا ہے اس کو پڑھا دو الف لام میم، وہ کہے گا الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کہے گا ذالک الکتاب. اب پتہ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں.
افضل ہے، پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، تلاوت ہے، ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، لیکن قرآن کہتا کیا ہے اور ہماری عملی زندگی کے لیے اس میں ہے کیا، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ کہا کل بتلاؤں گا، پھر کل نہیں آئی، 15 دن گزر گئے، 15، اب نبی پریشان ہے، پریشانی کا عالم ہے، پریشانی کا نبی پہ عالم ہے۔ کل کا نبی کہے، مجھ جیسا فقیر اگر کہے کل بتلاؤں گا، نہ بتلا سکوں، برا حال ہوتا ہے۔ نبی ہے، کل کا کہتا ہے، پھر 15 دن گزر گئے، وہی نازل نہیں ہوئی، نبی بتلائے کہاں سے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہہ تو دیا کل بتلاؤں گا۔ 15 دن کے بعد قرآن نازل ہوا، سورہ کہف نازل ہوئی، آیات نازل ہوئیں، سورہ کہف کی تعداد اللہ نے پھر بھی نہیں بتلائی، اللہ نے پھر بھی نہیں بتلائی، اور کہا کچھ لوگ یہاں جانتے بھی ہیں میرا پیغمبر، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ، آپ نے تو پھر ان سے بھی نہیں پوچھنا۔ کچھ لوگ ہیں جن کو تعداد کا پتہ ہے، یہ آپ کے ادھر بیٹھے ہیں آس پاس میں، لیکن ان سے بھی سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں ہے۔ اب اصحاب کہف کی تعداد کو 3 حصوں میں بیان کر دیا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ۔ میرا پیغمبر آج کے بعد ایسا نہ ہو، آج کے بعد کہ آپ کہیں کہ کل یہ میں بات کہوں گا، کل یہ میں کام کروں گا، کل میں آپ کو بتلاؤں گا، کل میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، نہیں، جب بھی زبان سے نکلے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو بتلاؤں گا، اگر اللہ نہ چاہے تو۔ محمد الرسول اللہ کو سمجھ رہے ہیں؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی کہنے والا یہ کہے کہ آپ انبیاء کو من دون اللہ کہتے ہو، ہاں کہتے ہیں۔ آپ رسول اللہ کی بات بغیر دلیل کے مانتے ہو، ہاں مانتے ہیں۔ کہا یہ من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ رب ماننا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر میرے حکم کے خلاف بول ہی نہیں سکتا جب تک میری وحی نازل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات اللہ نے رکھی ہی نہیں، کہا یہ تو میری بات ہے، یہ تو میری بات ہے، یہ تو میرا حکم ہے، جب تک میری وحی نہ آئے میرا پیغمبر بولتا ہی نہیں۔ اس لیے محمد الرسول اللہ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ انشاءاللہ کے حوالے سے 1-2 باتیں کر دیتا ہوں، انشاءاللہ کتنا ضروری اور اس کی اہمیت ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بخاری و مسلم میں صحیحین کے اندر اپنی بیویوں کے پاس گئے، 100 بیویوں کے پاس، اس نیت سے کہ میں ان کے پاس جاؤں گا، جو بچے پیدا ہوں گے میں اللہ کے راستے میں ایک رسالہ، ایک پورا لشکر اللہ کے راستے میں بھیجوں۔ گئے، ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی آدھا، ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی آدھا پیدا ہوا، ایک بچہ آدھا۔ وجہ کیا تھی؟ امام کائنات نے اس کی نشاندہی کی، آپ نے فرمایا کہ سیدنا سلیمان انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ اب ایک روسیا اٹھا، ایک بدبخت بد نصیب اٹھا، اس نے کہا میں اس حدیث کوئی نہیں مانتا۔ اس نے کیا کہا؟ نام نہیں لیتا، سمجھ جائیں گے، کتنے سمجھ جائیں گے، جن کو سمجھ نہ آئے دوسروں کو سمجھا دیں گے۔ ایک بدبخت کہتا ہے حدیث کو نہیں مانتا۔ بھائی کیوں نہیں مانتا؟ کہ اس لیے کہ یہ عقل پہ فٹ نہیں آتی، یہ عقل پر فٹ نہیں آتی، عقل اس کو نہیں مانتی کہ ایک رات میں کوئی انسان 100 بیویوں کے پاس جا سکتا ہے۔ کیسی بونگی باتیں کرتے ہو، والعیاذ باللہ۔ یہ بات تو رسول اللہ کی تھی، رسول اللہ کو معراج ہوا، ایک رات میں ہوا، 7 آسمان کی سیر ایک رات میں کی مسجد اقصی میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک رات میں مسجد اقصی پہنچے، اسی رات کو پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 7ویں، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک جا پہنچے۔ عرش معلیٰ پر نہیں پہنچے، سدرۃ المنتہا تک جا پہنچے ایک ہی رات میں۔
جنت کی سیر کی، جہنم کی دوئے کھا۔ انبیاء سے ملاقات ہوئی، انبیاء کو امامت کرائی ایک ہی رات میں، اور ایک ہی رات میں واپس کہاں پہنچے؟ مکے میں۔ یہ بات ابو جہل کو پتا چلی، یہ بات خاموش ہو گیا، دوڑتا ہوا صدیق کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا صدیق کیا تو مانتا ہے کہ ایک رات میں کوئی مسجد اقصیٰ جا کے واپس آ سکتا ہے؟ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تیرا ساتھی صاحبک، تیرا ساتھی کہتا ہے، تیرا ساتھی کا صدقہ عقل نہیں مانتی، صدیق کا ایمان مانتا ہے، اگر میرے صاحب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اور تو نہیں مانتا حدیث کو، اہل الحدیث کا ایمان مانتا ہے، کیونکہ صدیق کا ایمان مانتا ہے کہ محمد الرسول نے جو بات کی وہ سچ ہے، عقل مانے یا نہ مانے، صدیق کا ایمان حدیث کو مانتا ہے، اور ابو جہل کا ایمان حدیث کو عقل کی کسوٹی پہ رکھتا ہے۔ چھوڑ دے نہیں ٹائم نہیں ضائع کر سب، میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ، وقت کو ضائع نہیں کریں، یہ اجتماعی عبادت ثابت ہی نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے یہ چیز۔ نعروں سے کوئی آئے گا عوامی خطیب تو مان لینا قاری صاحب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ انشاءاللہ کے معنی، انشاءاللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، جب بھی کسی بھائی سے وعدہ کرے، جب بھی کوئی کل پہ کام کو چھوڑے تو انشاءاللہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر بنوانا ہے، آپ نے کہا کہ ممبر کون بنا کے دے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، صحابی رسول ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بنا کے دوں گا۔ فرمایا آپ بنا کے دو گے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا دوسرے کو، کہا آپ بنا کو دے گے؟ جی میں بنا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسرے کو کھڑا کیا، تیسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں بنا کے دوں گا۔ فرمایا آپ بنا کے دو گے؟ فرمایا میں بنا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک چوتھا شخص، فرمایا یا رسول اللہ میں ممبر بنا کے دوں گا۔ فرمایا تو بنا کے دے گا؟ فرمایا ہاں انشاءاللہ۔ فرمایا تو بنائے گا۔ تین کو چھوڑ دیا، تین کو چھوڑ دیا، کہا تو بنائے گا، تو کر لے گا، کیونکہ تم نے اس اپنے کرنے کو اپنے رب کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ نے چاہا تو کروں گا، نہیں میں کون ہوتا ہوں؟ یہاں پہ اللہ نے یہی بات واضح کی، میرا پیغمبر رکیے ٹھہریے، آپ نے کہا کل بتلاؤں گا، کیسے بتلائیں گے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک وحی نہ آئے آپ بول نہیں سکتے۔ اب کل کیسے بتلائیں گے؟ بتلائیں گے تب جب وحی آئے گی، تو اگر وحی نہیں آئے گی تو نہیں بتلائیں گے۔ اللہ القاء کرے گا، اللہ الہام کرے گا، تب میرا پیغمبر بتلائے گا۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو دیکھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے، نبی کے فرامین کو سمجھیے، اسلاف کو پکڑیے، جنہوں نے اس دین کو سمجھا، اس قرآن کو سمجھا، اس نبی کے فرمان کو سمجھا۔ آج اپنی ٹاواں ٹوئیں نہ ماریے، اپنے عقل کے گھوڑے دین میں نہ دوڑائیے، جو اسلاف کے پاس، اسلاف دین سمجھ چکے، اب تو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، صرف بنا بنایا دین، سمجھا سمجھایا دین وہاں سے لینا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ صرف ڈیلیور کرنا ہے۔ ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں، سمجھا جا چکا ہے۔ جو اسلاف نے دین کو سمجھا، اسلاف سے دین کو سمجھو۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اسلاف کے پاس جاؤ، نبی کو سمجھنا ہے تو اسلاف کے پاس جاؤ، آئے گی بات اسلاف کی انشاءاللہ۔ ایک اور موقع آیا، نبی علیہ السلام نے شہد کھایا، شہد کھانے کے بعد نبی علیہ السلام ازواج مطہرات کے گھر آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے سمیل آتی ہے، مغافیر کی آتی ہے، کچھ بھی تھا، آپ نے کہا میں نے شہد کھایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے جب بار بار تکرار اور اصرار ہوا تو آپ نے کہا کہ شہد مجھ پہ حرام ہے، آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے شہد کو کھانے سے انکار کر دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں، کیونکہ امام کائنات مزاجن یہ بات پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس 24 گھنٹے فرشتوں کا تانتا بدا ہے۔ جبریل لمحہ لمحہ آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کے سینے پہ اتر رہے، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، جبریل اتر رہا ہے، لمحہ لمحہ جبریل ہے۔ پسند نہیں کرتے تھے کہ منہ سے اس قسم کی سمیل آئے، فرشتوں کو ناگوار گزرتی ہے، لوگوں کو بھی ناگوار گزرتی ہے، اس لیے آپ نے امت کو مسواک کا حکم دیا۔
فرمایا اگر میں اپنی امت میں مشقت نہ سمجھتا تو میں ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ میں مسواک کو فرض کر دیتا۔ اور اس کی اہمیت تھی، آپ رات کو سوتے وقت مسواک کرتے تھے، اٹھتے تھے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، ہر وضو ہر نماز کے ساتھ آپ مسواک کرتے تھے۔ اتنی شدت اور جبریل نے اتنی تاکید کی کہ یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسوڑے چھن جائیں گے، اتنا مسواک کرتے تھے۔ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے منہ سے سمیل۔ آپ نے کہا شہد کھایا، نہیں کھاؤں گا۔ شہد کھایا ہے، نہیں کھاؤں گا، کون سی بڑی بات تھی؟ یار کوئی ایک شخص کوئی چیز نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا، اور اس کے اوپر اپنے حرام کر لیتا ہے، کون سی بڑی بات؟ اور نبی، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے مزاج سے نہیں۔ کیا یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک، میرے نبی جواب دیجئے، سوال ہے اللہ کا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما حل اللہ لک، اللہ کے حلال کردہ چیز کو آپ نے اپنے اوپر حرام کیا، کس حکم کے تحت، کس اختیار کے تحت، کس مرضی کی بیس پر؟ وہ کون سی چیز ہے؟ لم تحرم ما حل اللہ لک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا آج کے بعد نہیں، میرا پیغمبر اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو آپ اپنے اوپر حرام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ یہ کس کو اللہ مخاطب ہے کائنات میں کوئی جو دین میں اپنی مرضی اور اپنا مزاج چلائے؟ ہے کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا فقیہ دین میں بات اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اپنے مزاج سے دین میں کسی کو حلال اور کسی کو حرام نہیں کر سکتا، کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتا؟ کیوں کہ شارع کون ہے؟ شارع کون ہے؟ رسول اللہ نہیں، اللہ اکبر، شارع اللہ ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، شارع اللہ ہے، دین اللہ نے بنایا، دین اللہ بناتا ہے، کوئی دین نہیں بنا سکتا۔ کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ دین بنا دے، دین وہی ہے جو اللہ بنائے گا، اور اس دین کو محمد الرسول اللہ کے سینے پہ نازل کر دیا، اور محمد الرسول اللہ نے وہی دین امانتاً من ادى الامانہ، امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ یہ دین ہے، اور یہ قرآن سمجھا رہا ہے، یہ باتیں اپنے نبی سے کروا رہا ہے، اور اللہ قرآن نازل کر رہا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے کہ سمجھو یہ دین ہے۔ یہ کسی امام کا دین نہیں ہے، یہ کسی فقیہ کا دین نہیں ہے، یہ کسی مجتہد کا دین نہیں ہے، یہ دین ہے محمد الرسول اللہ کا۔ کیوں یہ دین ہے محمد الرسول اللہ کا؟ اس لیے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو اس بات کا پابند بنا دیا کہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ زیادہ ثقیل بات تو نہیں ہے، زیادہ مشکل باتیں تو نہیں کر رہا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور موقع آیا، ایک اور موقع آیا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس مکہ کے قریشی، مکہ کے ہاشمی، مکہ کے سردار آئے، وہ آ کے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل کرتا ہے آپ قرآن پڑھو، ہم قرآن سنیں، بڑا جی کرتا ہے، دل کی خواہش ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے چھپ چھپ کے بھی سنتے تھے، اب جو دل کی بات تھی ان کی زبان پہ آ گئی، لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک پریشانی ہے ہمیں، ہم ہاشمی، ہم قریشی، ہم مکہ کے سردار، مکہ کے وڈیرے، چودھری، سردار، اور یہ غریب، آپ کے یہ غریب صحابہ، غریب الوطن، غریب الدیار، کسی کے پاس پورے کپڑے نہیں، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ کپڑا نہیں، نادار لوگ، مساکین، یہ فقیر،
اور ہم کہاں سردار چودھری وڈیرے ہاشمی قریشی. اب یہ کوئی میل نہیں ہے کہ یہ بھی وہاں بیٹھے اسی مجلس میں اسی محفل میں، اور مکہ کے سردار، مکہ کے ہاشمی، مکہ کے قریشی آج ہے نا، آج ولی بنے بیٹھے ہیں، چارپائی پہ بیٹھتے ہیں اور باقی بیچارے سارے زمین پہ بیٹھتے ہیں. اور اس کی چارپائی پہ بیٹھنے کی صلاح، یہ سامنے کسی کی صلاح، چارپائی پہ تو بیٹھنا بڑی دور کی بات ہے. وہی انداز، وہی طرز مکہ کے قریشی اور ہاشمیوں کا، مشرکین مکہ کا، عتبہ ولید اور شیبہ کا. کیا کہتے ہیں؟ قرآن تو سننے کو دل کرتا ہے. آپ قرآن پڑھیں، ہم اللہ کا قرآن سنیں، یہ جو کلام آپ پہ نازل ہو. ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب نبی قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ خود سنتا ہے اس کے قرآن کو. نبی جب قرآن کو پڑھتا ہے، اور اچھا قاری قرآن کرام کاتبین کے ساتھ ہے، اور فرمایا جو مشکل سے اڑ اڑ کے قرآن کو پڑھے، بڑی مشکل سے پڑھے، اس کے 2 اجر ہے قرآن پڑھنے کا بھی اور اس میں جہود کا بھی، کوشش کا بھی، مشکل کا بھی. یہ ہے نبی، یہ ہے نبی کا انداز. بلا لیا، کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا کہ جب آپ آؤ گے، جب آپ میری محفل میں تم بیٹھے ہوگے، یہ میرے غریب صحابہ، غریب الدیار، غریب الوطن صحابہ، یہ مساکین میری محفل میں نہیں ہوگے. سردار جو تھے، وڈیرے جو تھے، خیال کیا گزرا، نبی کے دل میں سوچ، دماغ میں سوچ کیا پیدا ہوئی کہ اگر یہ اللہ کا قرآن سنے، اور نبی کی زبان سے جو کائنات میں تاثیر کا پہاڑ تھا، کسی کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو تاثیر اللہ نے محمد الرسول اللہ کی زبان میں رکھی تھی. پتھروں کے کلیجے پھٹ گئے، سینے چاک ہو گئے، اور نبی قرآن سنائے. یہ تو قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر زمین کو 2 لخت کیا جا سکتا تھا تو وہ قرآن تھا، اگر پہاڑوں کو چلایا جاتا تو یہ وہ قرآن تھا، اور اگر یہ قرآن نبی پڑھ رہا ہو تو انسانوں کے دل نہ چیرے جائیں گے، پھٹ جائیں گے. امام کائنات نے سوچا، خیال آیا، بڑا عرفہ اور اعلیٰ خیال تھا کہ اگر یہ اللہ کا قرآن سنیں، ان کی دل کی دنیا میں انقلاب آ جائے. اگر یہ مکہ کے قریشی، یہ ہاشمی، یہ سردار، یہ اگر مسلمان ہو جائیں، ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے پورے عالم عرب میں اسلام پھیل جائے گا. کتنی اعلیٰ سوچ تھی، کتنی پاکیزہ سوچ تھی. سو وعدہ فرما لیا، محفل جمی ہے، مکہ کے سردار، مکہ کے قریشی، مکہ کے ہاشمی بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے. مکہ کے یہ قریشی، ہاشمی، یہ سردار، یہ بڑی بڑی پگوں والے، پگڑیوں والے، یہ قرآن سن رہے ہیں، قرآن سنایا جا رہا ہے. میرے نبی کے ایک نابینا صحابی جن کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ میری نبی کی محفل میں آ گئے. اب وعدہ نبی کا ٹوٹ رہا ہے، عہد نبی کا. فرماتے ہیں علمنی مما علمک اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اس علم سے سکھائیے جو علم آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے. چند قدم آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں علمنی مما علمک اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اس علم سے سکھلائیے، وہ علم جو اللہ نے آپ کو عنایت کیا ہے. امام کائنات نے دیکھا، ناطق وحی نے دیکھا، محمد عربی نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. میرا یہ غریب صحابی، یہ میرا نابینا صحابی میری محفل میں آ رہا ہے اور میری عہد شکنی ہو رہی ہے. میں نے وعدہ تو یہ کیا تھا کہ جب میری محفل میں تم ہوگے یہ میرے غریب صحابہ نہیں ہوں گے. آج یہ میرا غریب صحابی میری محفل میں نبوت کی جبیں پہ سلوٹیں پڑی، نبوت کی جبیں پہ سلوٹیں پڑی، ناراضگی سے چہرہ پھیرا، آسمان کی بلندیوں کو جبریل نے چھوڑا. فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. او میرے نبی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی عبس، آپ کی نبوت کی جبیں پہ سلوٹیں پڑیں. وتولی، آپ نے عبداللہ سے ابن مکتوم سے ناراضگی سے چہرہ پھیرا. ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک میرا نابینا بندہ آیا. اما من استغنا فانت له تصدی،
کیا میں نے آپ کو اس بات سے مستغنی نہیں کر دیا؟ میرا پیغمبر، میں نے تو آپ کا کرائیٹیریا یہ بنایا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی کی اجتہادی بات تھی، نبی نے اجتہاد کیا کہ یہ لوگ آئے مسلمان ہو جائیں، عالم عرب میں اسلام پھیل جائے گا۔ اللہ نے روک دیا، ٹوک دیا، میرا پیغمبر نہیں، اپنا اختیار نہیں، اپنی مرضی نہیں، بلکہ جو کچھ ہوگا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے تحت ہوگا۔ کیسے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دیکھیں میری باتیں ایسی ہوا میں نہ جا رہی ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ محمد الرسول اللہ کی بات بغیر دلیل کے کیوں مانی جا رہی ہے؟ کہ اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے پیغمبر میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پیغمبر اپنی مرضی سے بات کرتا ہی نہیں، دین بناتا ہی نہیں۔ تو رسول اللہ کی بات ماننا کس کی بات ہے؟ کوئی ہے اور دنیا میں جس کی بات کو مانے اور وہ اللہ کی ہو؟ وہ تو من دون اللہ ہوا، تو اس سے دلیل مانگنی ہوگی۔ شیخ صاحب، عالم صاحب، فقیہ و مجتہد امام صاحب، دلیل دیجئے، کیونکہ جب تک میں آپ سے دلیل نہیں مانگوں گا میں آپ کو اس وقت تک رب مانوں گا۔ آپ دلیل دیں گے تب آپ کی بات کو مانا جائے گا، نہیں تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اگر آپ کی بات کو میں نے بغیر دلیل کے مان لیا تو یہ سمجھ لوں گا کہ میں نے آپ کو اپنا رب مان لیا۔ دلیل دیجیے۔ مسئلہ لائے ہیں تو کہاں سے لائے؟ یہ بات کہاں سے لے کر آئے؟ دلیل مانگی جائے گی۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اٹھو اپنے کدالوں کو لو، اور وہ یہودیوں کی بستی ہے، اس طرف کے درخت کاٹ دو، ان کو کھیڑ کے پھینک دو، اور اس طرف کے درختوں کو چھوڑ دو۔ صحابہ کا حکم سننا تھا۔ نبی کے صحابہ اٹھے، کدالوں کو لیا، یہودیوں کی بستی پہ چڑھ دوڑے۔ پھر کیا تھا؟ آنن فانن، ایک ہی آن میں درختوں کو کاٹ ڈالا، اکھیڑ کے پھینک دیا، اور جو چھوڑنے کہے تھے ان کو چھوڑ دیا۔ یہودیوں کی بستی سے شور اٹھا، انہوں نے غوغا کیا، امن کا سفیر ہے، امن کا پیغمبر ہے، امن کی بات کرتا ہے اور فساد فی الارض کرتا ہے، درختوں کو کاٹ دیا اس نے، یہ فساد فی الارض کا موجد بنا۔ یہ کیسا پیغمبر ہے؟ یہ کیسا نبی ہے؟ یہ کیسا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہودیوں نے شور کیا، ان کا شور کرنا تھا کہ آسمان کی بلندیوں کو جبریل نے چھوڑا، فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتم قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ ما قطعتم، ما جو آپ نے کاٹے، صیغہ ماضی کا ہے، صیغہ ماضی کا، ما قطعتم جو آپ نے کاٹے، او ترکتم جو آپ نے چھوڑے، لینتن قائمتن علی اصولها، ما قطعتم من لینتن او ترکتم قائمتن علی اصولها فباذن اللہ۔ وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، میں نے کہا تھا۔ کوئی قرآن کی آیت دکھا دے جس میں اللہ نے کہا ہو، ایک قرآن کی آیت اٹھا کے دکھا۔ میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ اللہ کہتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتم قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ ایک آیت دکھا دے پورے قرآن کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہو اپنے نبی کو کہ جاؤ جا کے کاٹ ڈالو اور یہ چھوڑ دو۔ ایک آیت دکھائے، ایک آیت بھی موجود نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ میں یطع الرسول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا۔ نبی کا ہر عمل، نبی کا ہر عمل، نبی کی ہر بات، نبی کا ہر فعل،
نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا چلنا، نبی کی زندگی اگر گزر رہی ہے تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے تابع ہے۔ آپ درس دے رہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ من اکل الثوم والبصل، جو تھوم کھائے، جو پیاز کھائے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، اور ایک روایت میں کہ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ ہماری مسجد میں آئے، بلکہ قریب تک نہ آئے۔ جب اس کو آپ نے بار بار بیان کیا تو نبی کے صحابہ کہتے ہیں، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آقا افلا تحرمناہما، اگر ایسا کیا ہی خوب ہوتا کہ اگر آپ ان دونوں کو حرام قرار دے دیتے۔ انسان ہے، بھول جاتا ہے، کبھی کھا گیا، مسجد میں نماز کا وقت ہے، جانا ہے، بھول گیا، کھا گیا، تو اگر آپ اس کو حرام قرار دے دیں تو بہتر ہوگا ہم کبھی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے۔ تو امام کائنات نے کہا ٹھیک ہے، کیا جواب دیا؟ فرمایا لیس لی تحریم، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو میں حرام کرتا پھروں۔ فرمایا الا اتبع ما یوحی علی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ نازل ہوتا ہے، جب تک وحی نہ آ جائے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو وحی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ صحیح مسلم کے اندر ایک یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، چند سوالات رکھے، صحیح مسلم میں موجود ہیں، چند سوالات آپ کے سامنے رکھے، اور ان چند سوالات پر جو آپ کے سامنے اس نے گوش گزار کیے، کہتا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، ہاں جسے حد درجہ نبی کی صحبت ہے شاید وہ دے لے، لیکن نبی کے علاوہ کوئی میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ اس سے سوال کرنے شروع کیے، ایک کیا، دوسرا کیا، وہ سوال کرتا رہا، رسول اللہ جواب دیتے رہے۔ اٹھا، کہتا ہے قد صدقتا، قد صدقتا انک لنبی، آپ نے ایک ایک سوال کا صحیح صحیح جواب دیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ضرور لنبی، لام تاکید کے لیے استعمال کیا۔ جب وہ چلا، اٹھ کے چلا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انہ سألنی عن سألنی الذی عن الذی سألنی، جب وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا، مجھ سے پوچھ رہا تھا، مجھے ایک سوال کا جواب بھی نہیں آتا تھا، مجھ سے سوال کر رہا تھا اور اس کے سوالوں کے میں جواب دے رہا تھا، لیکن مجھے ایک سوال کا بھی جواب نہیں آیا، حتی اتانی اللہ بی، اللہ مجھے بتلا رہا تھا، میں اس کو جواب، اللہ کے سوالوں کو بتلانے پہ اس کو جواب دیتا جا رہا تھا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات، ہر دین، جو دین آپ نے بتلایا وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہے، پورے کا پورا دین، آپ کی ایک ایک بات وہ اللہ کی وحی ہے، وہ دین ہے۔ یہ ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ میرے پاس سوئے ہوئے تھے، میرے پاس سوئے ہوئے تھے، اور اچانک اٹھ کے باہر کو چلے۔ فرمایا میں جاگ رہی تھی، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑی، میں نے دیکھا کہ آپ چل رہے، میں ان کے پیچھے، حتیٰ کہ وہ بقیع غرقد میں پہنچے، وہاں انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ان اہل البقیع کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے۔ آپ نے دعا کو ختم کیا، واپس پلٹے، میں بھی پلٹی، حتیٰ کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آ کے بستر پہ لیٹ گئی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے
تو میرے پھولے ہوئی سانس کو دیکھا. فرمایا عائشہ تیرا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. کون؟ امی عائشہ. امی عائشہ کہو کیا؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین. ایک آدمی نے سوال کیا امی لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، میں نے ایک بندے کو کہا کہ کیا وہ تیری ماں نہیں ہے؟ تو کہا وہ کہتا ہے کہ میری ماں نہیں ہے. تو سیدہ نے کہا، امی عائشہ نے کہا، ام المؤمنین کا فرمایا میں تو مومنوں کی ماں ہوں. میں کافروں کی ماں میں نہیں، میں تو مومنوں کی ماں ہوں. سیدہ کس کی ماں ہے؟ مومنوں کی ماں ہے. مومن ہی سیدہ کو اپنی ماں سمجھتا ہے اور کافر سیدہ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا. سیدہ اگر ماں ہے تو وہ صرف اور صرف مومنوں کی ہے. کہتی ہیں آقا آ کے سو گئے میرے پاس، سانس پھولی ہوئی ہے. پوچھا عائشہ سانس کیوں پھولی؟ تھوڑی خاموشی کا. میں نے تھوڑی خاموشی کی. فرمایا نبانی العلیم الخبیر. عائشہ بول اس سے پہلے کہ میرا رب مجھے علیم الخبیر بات کو سمجھا دے، مجھے بتلا دے کہ یہ سانس کیوں پھولی ہوئی. فرمایا آقا آپ اٹھے، میں بھی اٹھ پڑی. میں نے یہ سمجھا کہ میری باری ہے، میرا دن ہے، میرا پیار ہے، آج میری محبت ہے. کہیں آپ کسی اور بیوی کے گھر تو نہیں جا رہے؟ دل میں خیال آیا، ذہن میں خیال آیا، میں اٹھ پڑی دیکھنے کے لیے. فرمایا عائشہ جبریل آیا تھا. عائشہ جبریل آیا تھا، میں اور تو اکٹھے سوئے ہوئے تھے. جبریل تیری حیا کرتے ہوئے میرے گھر میں، میرے حجرے میں داخل نہیں ہوا. ورال حجر اور میرے گھر اور حجرے کے باہر سے آواز دی. میں وہ آواز سن کے جوتے اٹھا کے باہر چلا گیا. جس کا حیا جبریل کرے، جس کا حیا جبریل کرے، آج یہ بدبخت روح سے اس کو بکواس کرے. اور جس کے چہرے کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھے تو اللہ اس کے پہ جہنم کو حرام کر دے. اور جس کا جسم اس کے جسم سے ٹکرائے، اس کی عظمت کے کیا کہنے. جس کو جبریل اللہ کا سلام دے. اور دیکھو ایمان، دیکھو امی کا. نبی کی صحابیہ بھی تھی تو نا، نبی کی بیوی تھی تو صحابی بھی ہے، صحابیہ بھی ہیں. نبی کے صحابہ کی ایمان کو دیکھیے. کہا جبریل نے آواز دی، میں نے اس کو جواب دیا. سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ جبریل کی آواز تو میں نے نہیں سنی. آقا آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں آئی، جاگ رہی تھی، آپ کو اٹھتے دیکھ رہی تھی. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے جبریل کی آواز عام انسان نہ سنے اور نبی نے سنی ہو. لیکن آقا آپ نے جواب دیا، میں نے تو آپ کی بات بھی نہیں سنی. میں نے تو بات آپ کی بھی نہیں سنی کہ آپ نے جبریل کو جواب دیا. ایمان کو دیکھیے. یہ ہے نبی کے صحابہ کا ایمان. یہ ہے ایمان اپنے نبی کے بارے میں، نبی کے صحابہ کا. یہ ہے اہل بیت کا ایمان اپنے نبی کے بارے میں. فرمایا عائشہ جبریل آیا تھا، نہیں اندر آیا، میرے اور تیرے اکٹھا سونے کی وجہ سے نہیں آیا. جبریل حیا کر رہا تھا. اور فرمایا عائشہ اظننتی ان یحیف اللہ علیکی ورسولہ. عائشہ یہ تو گمان کرتی ہے، تو نے یہ سمجھا، یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا. اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا. اظننتی ان یحیف اللہ علیکی ورسولہ. یہاں اللہ کہاں سے آ گئے؟ بات نہیں سمجھ آئی. معاملہ تو رسول اللہ کا تھا. جبریل آئے تھے، بلایا، بقیع غرقت میں گئے، دعا کی، بات ختم. فرمایا اظننتی ان یحیف اللہ، اللہ تم پر ظلم کرے گا اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا. میرے نبی کی بیویوں کی باری بھی اس کی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے تحت تھی. بات اور دین سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیو؟ یہ توحید ہے. یہ کیا ہے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہ صرف نبی کا خاصہ ہے، یہ مقام صرف نبی کا ہے، یہ عزت صرف نبی کو ملی کہ بات کرے گا دلیل نہیں مانگی جائے گی. دنیا کا جو شخص بھی بات کرے گا اس سے دلیل مانگی جائے گی، اس سے
دلیل مانگی جائے گی، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، صرف نبی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سیدنا علی نروان کا مارکا ہے، خارجیوں سے جنگ ہے، خارجیوں کا عقیدہ پتہ ہے کیا تھا؟ آج جوڑتا ہے کسی کو خارجی کہہ دیتا ہے، مزاج ہے، خصوصاً اب ہمارا تو مزاج ہی بن گیا ہے، جس کو بدنام کرنا ہو نا کہہ دو یہ خارجی ہے، یہ داعش سے ملا ہے، ان کے عقائد بھی خارجی ہیں، فلاں جبہت النصرہ سے ملا ہے وہ خارجی ہے، القاعدہ سے ملا ہے وہ خارجی ہے، طالبان سے ملا ہے وہ خارجی ہے، پاکستان سے ملا ہے وہ خارجی، ISI سے ملا ہے وہ خارجی ہے۔ جو مزاج میں آئے کہہ دو، فتویٰ جڑ دو خارجی۔ خارجیوں کا عقیدہ پتہ ہے کیا تھا؟ آج بتلا دوں، سینے پہ ہاتھ رکھ لے، دلوں کو پھر تھام لے، خوارج کا عقیدہ سنو گے برباد ہو جاؤ گے، کچھ نہیں پلے میں بچے گا، اپنے ایمانوں کو پھر ٹٹولنا پڑے گا، پھر سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم تو ویسے نہیں ہیں۔ خارجیوں کا عقیدہ تھا کیا؟ ان الحکم الا للہ، ان الحکم، قرآن کو مانے، اور جو حدیث قرآن سے، جو فرمان نبی کا قرآن سے ٹکرائے گا نہیں مانیں گے۔ شیخ، جو نبی کا فرمان قرآن سے ٹکرائے گا وہ نہیں مانیں گے۔ کیسے؟ کہا قرآن کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور کے ہاتھ کاٹ دو، چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ عربی لغت میں ید کا اطلاق یہاں تک ہوتا ہے، یہاں تک ید کہتے ہیں، یہاں تک۔ حدیث کہتی ہے کلائی سے کاٹ دو، کہا اس حدیث تو نہیں مانتے، ابطال کریں گے، یہ حدیث ہمارے نزدیک مردود ہے، باطل ہے، نہیں مانتے۔ قرآن ید کا لفظ کہتا ہے، ید کا اطلاق یہاں تک، ہم حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انکار حدیث کا فتنہ، یہ ہے خوارج کا فتنہ۔ انکار حدیث کا فتنہ کا نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ کچھ وقت آتے ہیں نا مسلمانوں پہ نماز ساکت ہو جاتی ہے، جو 7 دن عورتوں کے ہیں یا 6 دن یا 5 دن، وہاں پہ نماز ساکت ہو جاتی ہے، اس کی قضا نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں مانتے اس حدیث کو، اس کا ابطال کریں گے، ہم اس حدیث کو مردود جانیں گے، کیونکہ قرآن کے اندر یہ چیز موجود نہیں، ہم نہیں مانتے۔ جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے ہم نہیں مانیں گے۔ یہ اصل خوارج کا فتنہ تھا۔ فرمائے، کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا۔ سیدنا علی نے تلوار کو حرکت دی ان کے خلاف، نروان کے مارکے کے اندر ان کو شکست فاش ہوئی، امت کے سر سے یہ سب سے بڑی بلا ٹلی، ان کا خاتمہ ہوا، بہکنی ہوئی۔ سیدنا علی نے اس مارکے میں کہا کہ جاؤ ڈھونڈو، تمہیں اس قسم کا ایک شخص ملے گا جس کا کلائی سے ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، کلائی سے ہاتھ کٹا ہوگا، ایک چھوٹا سا گولا آگے بنا ہوگا اور اس پہ بال ہوں گے، ڈھونڈ کر لاؤ۔ لوگ گئے، نہیں ملا، دوسری دفعہ گئے، نہیں ملا۔ سیدنا علی خود اٹھے، ایک لاشوں کے ڈھیر کو اٹھوایا، لاشیں ہٹوائیں، نیچے سے وہ شخص نکل آیا، ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایسا گول سا، ہاتھ کٹ جائے تو بن جاتا ہے، عورت کے پستان کی طرح، اوپر بال ہے۔ سیدنا علی نے جب دیکھا اس کو، کہا صدق اللہ و صدق رسولہ۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ صدق اللہ و صدق رسولہ، اللہ نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے سچ کہا، بات اللہ کی تھی، اللہ کی، نبی کی بات، اللہ کی بات جانتے تھے، اور نبی کی بات جو اللہ نے اپنے علی کو بتلائی تھی وہ منسوب کہاں کر دی؟ اپنے رب کی طرف۔ صدق اللہ و صدق رسولہ، یہ ایمان تھا صحابہ کا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، رسول اللہ کی بات دلیل نہیں مانگی جائے گی، ہر شخص سے دلیل مانگی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمؤتشمات، اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بھمیں بناتی ہیں نا عورتیں، بال اکھیڑتی ہے، تھریڈنگ، ان کے بارے میں ام یعقوب نے جب یہ الفاظ سنے، سیدنا عبداللہ سے پوچھتی ہے، عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا اور پورے قرآن کے اندر میں نے اس لعنت کو نہیں دیکھا،
کہاں سے لے کر آئے ہو اسلام کو؟ فرمایا قرآن کو پڑھا. فرمایا قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ رسول اللہ کی بات ہے, لعنت رسول اللہ نے بھیجی. لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ, اللہ کی لعنت ہے اس پر. نبی کا صحابی, یہ فقیہ صحابی, فقیہ اعظم صحابی, محدث اعظم صحابی, یہ سمجھتا تھا, عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کی بات رسول اللہ کی بات ہے ہی نہیں, حقیقت میں وہ بات ہی اللہ کی بات ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. فضیلت الشیخ سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ ہمارے اندر موجود ہیں. توحید کی بات میں آپ سے کر رہا تھا. میں نہیں چاہتا آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل رہو, 2-3 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ توحید کی ایک قسم میں نے آپ کے سامنے رکھی. وہ کیا ہے کہ آج ولیوں کو, پیروں کو, درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا گیا. توحید اسلام کا نقطہ آغاز ہے. توحید اسلام کا نقطہ دین کا نقطہ آغاز ہے. اور توحید کا نقطہ آغاز آپ سے سوال کروں گا, ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتائیں گے, زبان سے نہیں, ہاتھ کے اشارے سے, اللہ کہاں ہے؟ کسی کے دل میں کوئی ہے ایسا جس کے دل میں ہو اللہ؟ کوئی نہیں. یا تو سب فطری عقیدے پہ بیٹھے. این اللہ, یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے, یہ توحید کی بنیاد ہے. کسی سے کوئی توحید پوچھنے کی ضرورت نہیں, کسی سے کوئی ضرورت نہیں جا کے پوچھنے سے کہ اس سے آپ پوچھئے کہ برات کا عقیدہ کیا ہے, مودت کا عقیدہ کیا ہے. کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی, توحید کی کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں. ان ملاؤں سے جا کے پوچھئے, ان سے سوال کیجئے, ان دستار والوں سے پوچھئے, ان پگڑی والوں سے پوچھئے, ان علماء سے پوچھئے, ان فقہاء سے پوچھئے, ان اماموں سے سوال کیجئے, این اللہ, این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اگر جواب آئے الرحمن علی العرش استوى, الرحمن علی العرش استوى, اللہ عرش کی بلندیوں پر مستوی ہے, تو سمجھ لیجئے کہ مومن ہے. اگر جواب آئے کہ اللہ ہر جگہ ہے, ہر ایک کے دل میں ہے, ہر ایک کے ساتھ ہے, تو سمجھ لیجئے مشرک ہے. عقیدہ توحید میں خلل ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے پاس آئے, آ کر کہتے ہیں آقا میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے پاس کوئی غلام, کوئی لونڈی آئے گی, وہ مومنہ ہوگی, تو میں اس کو آزاد کر دوں گا. میں نے منت مانگی. اب لونڈی تو آ گئی, اب لونڈی تو آ گئی ہے, لیکن بول سن تو سکتی ہے, بول نہیں سکتی. اب میں کیسے پہچانوں اس کو, میں کیسے سمجھوں کہ یہ مومنہ ہے, میں اپنی منت کو کیسے پورا کروں؟ فرمایا ساتھی لے آ میرے پاس. صحابی رسول اس لونڈی کو نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے, پوچھا, کوئی زیادہ سوال نہیں کیے, صرف 2 سوال. ایک این اللہ فاشارت الی السماء, پوچھا کہ بتلا اللہ کہاں ہے. اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ الرحمن علی العرش استوى. دوسرا سوال کیا من انا, میں کون ہوں. آسمان کی طرف اشارہ کیا, پھر رسول اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس عرش والے کے نبی ہیں. فرمایا آپ نے کہا ساتھی اس کو آزاد کرو, یہ مومنہ ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟
سیدنا سعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی. بنو قریظہ کا محاصرہ ہے. بنو قریظہ نے کہا کہ جو فیصلہ سعد کرے گا ہمیں منظور ہے، ہم آپ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے. امام کائنات نے کہا سعد کو لے کر آؤ. خیمے میں زخمی حالت میں ہے، گدھے پر بٹھایا، لایا. کہا سعد فیصلہ تیرا سننا چاہتے ہیں. کہا میرا فیصلہ. پھر سنیے، ان کے جوانوں کو جو بلوغت کو پہنچ گئے ہیں ان کو قتل کر دیجئے، ان کے عورتوں اور بچوں کو لونڈیے بنا لیجئے. یہ ہے سعد کا فیصلہ. امام کائنات نے فرمایا سعد لقد حکمت بحکم اللہ من فوق سبع السماوات. سعد تو نے زمین پر وہ فیصلہ کیا جو عرش پہ رب کا فیصلہ تھا. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اور ہر جائے ہر جگہ. یہ کتنا غلیظ عقیدہ ہے، کتنا غلیظ عقیدہ ہے، اتنا خبیث عقیدہ کہ العیاذ باللہ یہ گندگی کی ڈھیر ہے، گٹر ہے، پیشاب خانے ہیں، لائٹرینیں ہیں، بیت الخلاء ہیں. گندگی ہی گندگی ہے. ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے. کتنی بے ادبی ہے، کتنی گستاخی ہے اللہ کی. سیدنا سلیمان علیہ السلام گھر سے نکلے، قوم کو لیا دعا کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، بارش کی دعا مانگنے کے لیے. کیا دیکھتے ہیں؟ رَأَىٰ نَمْلَةً، ایک چونٹی کو دیکھا. مستلقیاً، وہ اٹھ چت لیٹی ہے، وہ چت لیٹی ہے، اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف ہیں. اللہ سے دعا کرتی ہے. یہ تقول، وہ کہتی ہے اِنَّا خَلْقٌ مِّن خَلْقٍ، اللہ ہم تیری مخلوق سے ایک مخلوق ہیں. اور ظالموں، اس چونٹی کو بھی پتا ہے کہ اس کا رب کہاں ہے. اس چونٹی کو بھی پتا ہے. مستلقین علی قوائمۃ، وہ الٹی اب چت لیٹی ہے، اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میرا رب کہاں ہے. الرحمن علی العرش استوی، وہ چونٹی جانتی ہے. بل ہم اضل، اور تو اس سے بھی گزرا ہے. اللہ تیری مخلوق میں سے مخلوق ہے، بڑی کمزور تو ناتواں مخلوق ہے، پلا دینا. اللہ سے دعا مانگتی. سیدنا سلیمان نے کہا پلٹو، تم تو کسی اپنے غیر سے پلا دیے گئے، کسی غیر نے دعا مانگ لی. بارش آ جائے گی. اب بارش نہیں رکتی کہ اس کے مانگنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا. چونٹی جو الٹی لیٹی ہوئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا سمجھتی تھی کہ رب اس کا کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر ہے. اب جو کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ و ہارون کو کہا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اننی معکما، میں تمہارے دونوں کے ساتھ ہوں. کیسے؟ اسمع و ارا. کیسے؟ اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، سمیع بھی ہوں بصیر بھی ہوں. آج عقیدے میں اتنا بگاڑ پیدا ہوا. کہا جی دیکھیں کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے کلام کی. اگر اللہ کی کلام کو مان لیتے ہیں تو مسئلہ پیدا ہوگا کہ اللہ کے منہ کو ماننا پڑے گا، اللہ کے ہونٹوں کو ماننا پڑے گا، اللہ کے دانتوں کو ماننا پڑے گا، اللہ کے آنکھوں کو ماننا پڑے گا. تحویلیں ہو رہی ہیں اللہ کی صفات میں. کہا نہیں مانتے، ہمارا ایمان نہیں مانتا. یہ بدبخت اس عقیدے کا مالک، اس کے ساتھ جو ہوا سو ہوا. سنیے، ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف ایک دلیل. حدیث کے اندر آتا ہے، امام کائنات نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنی اس ایک انگلی پہ ساتوں آسمان کو اٹھا لے گا. اس ایک انگلی پہ، فرمایا دوسری انگلی پر زمینوں کو اٹھائے گا، پانیوں کو اٹھائے گا. پوری کائنات اللہ کے اس طرح ہاتھ ان انگلیوں پر. اور اللہ کہے گا آج تو پھر بادشاہ میں ہی ہوں. اور جبروت والو، اور ہیبت والو، اور شان و شوکت والو، اور جبارین، آج بتلاؤ آج کا بادشاہ کون ہے؟ آج دنیا میں ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں،
بتلاؤ آج کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی انگلی تو ثابت ہو گئی. کہتے ہیں جی عرش کو ہی نہیں مانتے. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. مکہ سے جب مدینے آئے خطبہ دیتے تھے. ممبر بعد میں بنا, ایک درخت کے تنے کے ساتھ سہارا لیتے تھے. ممبر بنا, ممبر پہ گئے, یہ درخت کا تنا, اس نے رونا شروع کر دیا, بلبلانا شروع کر دیا. ہاں بھائی بتلاؤ اس کے منہ ہے؟ درخت کے تنے کا کوئی منہ ہے؟ کوئی دانت, کوئی زبان, کوئی ہونٹ؟ رو رہا ہے, بلبلا رہا ہے. امام کائنات ممبر سے اترے, فضم الیہ, اس کو اپنے گلے سے لگا لیا, اس کو جعل یعنن عنینا سبی, پھر وہ سسکیاں لینے شروع کر دی حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا. بتلاؤ اس درخت کی زبان کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کی صفات میں تعویلیں کرتے ہو. اس کے ید کو مان لیں تو یہ ہو جائے گا, اس کو اللہ موسیٰ سے کلام کو مان لیں تو یہ ہو جائے گا, اس کے ہونٹوں کو ماننا پڑے گا. او عقل کے اندھو, اور یہ کہنے والوں کہ عرش سے مراد ایک سلطنت ہے, عرش کا کوئی وجود نہیں. بڑے بڑے انکاری آئے, کوئی تنظیم کی صورت میں آئے, کوئی تفہیم کی صورت میں آئے, بات کو سمجھ لیجئے گا خود ہی. انکار حدیث بھی کیا, اللہ کی صفات کا انکار بھی کیا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَشَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, فرمایا کل قیامت کے دن 8 فرشتوں نے تیرے رب کا عرش اٹھایا ہوا ہوگا. سلطنت کوئی اٹھانے والی چیز ہے؟ سیدنا سلیمان نے کہا تھا نا, جب ہدہد نے بتلایا, فرمایا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا عرش میرے پاس لے آؤ, کہ جب وہ آئے تو عرش یہاں ہونا چاہیے. کہ اگر عرش سے مراد سلطنت ہے, اس سے مراد اگر سلطنت ہے تو سلطنتیں اٹھائی جاتی ہیں, ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے. رب کا عرش اگر سلطنت مراد ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ فرشتے اٹھا کے لا رہے ہیں. 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور امام کائنات نے فرمایا آج مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ان 8 فرشتوں کی حیات تھوڑی سی بیان کر دوں, تھوڑا سا ان کا تذکرہ کر دوں. فرمایا رجلاہ فی الارض سفلا, وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ 7 زمین نیچے ان کے پاؤں ہیں, اتنے بڑے. اور فرمایا کہ فوق کرنی ہی, انہوں نے اپنے سر پر اپنے رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. عرش ربک, انہوں نے اپنے سروں پہ اٹھایا ہوا ہے. اور فرمایا کہ ان کے کندھے اور کان کا جو فاصلہ ہے 700 عام, 700 سال کی مسافت ہے. ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے, اس کی ٹوٹلی 2 آیتیں 3 آیتیں بتلائیں, بڑا تھوڑا سا تذکرہ بتلا دیا. اللہ سے دعا ہے, میں آپ اور شاہ صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. دل تو تھا کہ نبی کے صحابہ کے ضمن میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی کچھ وضاحت ہو جاتی, اور اللہ کی توحید شاہ صاحب تواڑے سے آئے تھے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا. ہم تو یہی ہیں نا, شاہ صاحب مشکل سے آتے ہیں اور بڑی ہی مشکل سے آتے ہیں, اس لیے شاہ صاحب کو پورا وقت ملنا چاہیے اور اپنی پوری گفتگو, اور آپ بڑی دل جمی اور انہماک سے سنیں. گفتگو کو اس طرح سنیں. نبی کے صحابہ فرماتے تھے کہ جب نبی علیہ السلام ہمیں خطاب کر رہے ہوتے تو ہمارا عالم یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے سر پر پرندے بیٹھے, حرکت کی توڑ جائیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سو جائیں, اس کا یہ مطلب بھی نہیں نکال لیں. تو آپ کو عقیدہ سمجھ آیا, توحید سمجھ آئی کیا ہے؟ توحید کیا ہے کہ مولوی کی بات حجت نہیں, مولوی سے دلیل مانگو, دلیل لے کے آ, دلیل پیش کرے گا تو تیری بات کو مانیں گے. جتنی بڑی دستار والا ہو, جتنی بڑی پگڑی والا ہو, جتنا بڑا علم کا مدرسے کا مفتی ہو, مفتی اعظم ہو, امام اعظم ہو, فقیہ اعظم ہو, محدث اعظم ہو, سوال ہوگا, اس سے پوچھا جائے گا دلیل لا. اگر دلیل نہیں لا سکتا تیری بات کو نہیں مانیں گے. ایک ہی ہستی ہے, ایک ہی امام ہے, ایک ہی قائد ہے, ایک ہی راہبر ہے, ایک ہی رہنما ہے جس کی بات بغیر دلیل کے مانے جائے گی, اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
माशाल्लाह आपके सामने बड़ी तफसील के साथ बयान फरमा रहे थे मलक जवाद साहब। उनकी इस तमाम गुफ्तगू का लुब्बे लबाब ये था कि दलील अल्लाह की वही का नाम है और यही मुसलमान की असल है। फ़िरका वो होता है जो अपनी असल से हट जाता है, जो अपनी असल पे कायम रहता है वो फ़िरका नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जमात का इम्तियाज़ है कि ये अपनी असल पे कायम है, असल से हटी नहीं है। शाह साहब का ख़िताब अनकरीब शुरू हुआ चाहता है। ये प्रोग्राम जो इनाक़ात पज़ीर है, यह हज़रत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान सल्फ़ी साहब के बेटे के अकीक़े के तौर पे उन्होंने ये प्रोग्राम मुनाक़द किया है। अल्लाह ताला ने कारी साहब को 7वां बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अता फ़रमाया है। बात छोटी सी है, याद आ गई। हमारे गांव में एक जमाती साथी थे, अब्दुल हमीद उनका नाम था। अल्लाह उनको बेटा देता, वो प्रोग्राम करवाते। 3 प्रोग्राम उन्होंने मुसलसल करवाए। तो तीसरे प्रोग्राम में या दूसरे में हमारे एक मुकामी आलिम दीन थे, वो तकरीर करते हुए कहने लगे कि अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह बेटे देते रहे और हम आते रहें। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि यह तसलसल जारी रहे। अगर ऐसे ही अल्लाह की दावत फैलती है और इस तरह के खिताबात होते हैं तो फिर यह रहमत जारी रहनी चाहिए।